میرا نام فاطمہ کاش ہے، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ نرسری میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، آپ نرسری میں۔ تو فاطمہ نے ایک اور چیز بھی یہ کی کہ یہ 2.5 سال کی تھی تو اس کے پیٹ کے اوپر میں کھڑا ہوا ایک اسٹنٹ میں نے کیا، ہم وہ بھی یہاں پہ وہ کر کے دکھائیں گے۔ اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے ہیں، وہ آج آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم وہ کچھ شیئر کریں گے، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک پراپر اور پروگرام کریں گے جس کے اندر ہمارے ساتھ بہت سارے بچے ہوں، بہت ساری فیمیلز ہوں، اس کے اوپر ہم سیشن کریں۔ تو فاطمہ ہم ڈیمو کر کے دکھائیں سب کو؟ جی اچھا فاطمہ کھڑی ہو جائیں آپ۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے اپنے ناظرین کو جو ہے یہ بتائیں گے کہ بچوں کو جو ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں ہم جو سکھاتے ہیں، تو کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو جو ہے ابھی تو ماشاءاللہ اسکول بھی جا رہی ہے، جب جو اسکول نہیں جاتی تھی تو تب سے میں نے اس کو یہ چیزیں سکھانا شروع کی تھی۔ لائک اگر یہاں پہ کوئی آپ کو ٹچ کرتا ہے تو یہ کون سا ٹچ ہے؟ گڈ ٹچ، اور اگر یہاں پہ کوئی ٹچ کرتا ہے تو بیڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، اور یہاں پہ ٹچ کرتا ہے تو بیڈ ٹچ۔ بیڈ ٹچ۔ ناظرین جیسے کہ یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں، آپ کی باڈی پارٹس ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو بڑے ہیلدی وے میں، جس میں سے بچوں کو کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ ان کو سکھا سکتے ہیں کہ گڈ ٹچ ہے اور یہ بیڈ ٹچ ہے، یہاں پہ آپ کو کوئی ٹچ کر سکتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد میں یہ وہ چیزیں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھائی ہوئی ہیں۔ بیٹا اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کوئی انکل، اگر آپ کو جیسے سائم انکل ہے یا کوئی آپ کو روڈ پہ ملتا ہے تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فاطمہ بیٹا یہ ٹافی لے لو، تو آپ لے لو گی؟ اس سے کیا کہو گے آگے سے؟ نو 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 کیسے بولو گی؟ نو 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 زور سے بول کے بتاؤ ذرا۔ نو 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 نو۔ اچھا، اور وہ پھر بھی آپ کو کہے کہ لے لو، میری بات سنو، ادھر آؤ، تو آپ چلی جاؤ گے اس کے پاس؟ چھڑاؤ۔ ہاں ویری گڈ۔ ایک اور چیز ہم کر کے دکھائیں گے کہ یہ چھوٹی بچی ہے نا، تو بچے جو ہیں، میں بچوں کا کانفیڈینس بڑھانے کے لیے، جو اس سے تھوڑے بڑے بچے ہیں یا اس ایج کی بھی، اگر آپ کو کوئی پکڑتا ہے تو میں فیمیلس کو بھی یہ بتاتا ہوں، وہ پکڑ کے اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا۔ جیسے فاطمہ چھوٹی ہے، اس کو آپ آسانی سے کیری کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو ڈیمو کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیا کرے گی۔ فاطمہ نیچے لیٹتے ہیں آپ، جیسے آپ کو چھڑاتے ہیں یہ لیٹ گئی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ہم اس بچی کو یا بچے کو اٹھا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ نیچے تھی، اب یہ دیکھیں اس نے کیا کیا جی، اب یہ لاک کر لیا یہاں سے، اب یہ میرے پاؤں کو اس نے لاک کر لیا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب اس بچی کا وزن ہے 10 کلو، اب یہ 10 کلو کا وزن میرے پاؤں کے ساتھ بن گیا، اب میں یہاں سے نہیں بھاگ سکتا ہوں۔ یہ مجھے بائٹ بھی کر سکتی ہے، یہ شور بھی کر سکتی ہے، یعنی میری جو سپیڈ تھی وہ اس نے توڑ دی ہے، اب میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کتنی عام سی چیز ہے کہ ایک بچی جو ہے، آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو تو کیسے گرپ کرو گے آپ؟ کیسے پکڑو گے؟ لیگ کو پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسے پکڑ لیا اور اب میں یہاں سے موو نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا آپ کو فاطمہ اگر کوئی پیچھے سے ایسے اٹھا لے، ایسے اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کرے تو آپ کیسے؟ اب یہ دیکھیں، اب یہ ایسے پوائنٹ کے اوپر مجھے ہٹ کر رہی ہے، اپنی لیگس چلا رہی ہے، اسے نہیں پتا ہے کہ میں کہاں مار رہی ہوں، لیکن اس کی ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ اپنی لیگس کا استعمال کر رہی ہے کہ جب بھی کوئی مجھے اس کو اٹھائے گا ایسے تو اس کو چوٹ لگے گی لیگس کے بیچ میں، وہ فوراً سے ڈراپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک کچھ چیزیں ہیں جو بچوں کو آپ نے سکھانی ہے اور گائیڈ کرنا ہے۔ اچھا فاطمہ، ہم آپ کے پیٹ سے گزر جاؤں، میں کھڑا ہو جاؤں آپ کے پیٹ کے اوپر، وہ والا اسٹنٹ کریں ہم؟ یس گڈ۔ ناظرین یہ وہ اسٹنٹ ہے جس کے لیے میں بھی بےتاب تھا کہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، لائیو دیکھ سکوں۔ میرے ساتھ آج ایک چھوٹی سی بچی موجود ہیں اور ساتھ میں جناب ان کے جو والد صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شایان آکاش صاحب کراٹے انسٹرکٹر بھی ہیں اور موٹیویشن اسپیکر بھی، اور یہ ساری چیزیں بچوں میں ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ سیکھنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، پیرنٹس کی یہ بنتی ہے ڈیوٹی کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے سکھائیں۔ اچھا آکاش صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ کس طرح سے بچوں کو بچاؤ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے جو راستہ میں چلتے ہوئے اگر چھڑیں یا کوئی اس طرح کی حرکت کریں، تو ہمیں ان سے کس طرح سے بچنا چاہیے؟ سیم سب سے پہلے تو کیونکہ میں پشاور والے بم بلاسٹ کے بعد سے ایز اے والنٹیئرلی میں کام کر رہا ہوں، بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے میں نے کمپینس کی اور میں نے کام کیا، خصوصی فیمیلز کے اوپر۔ جب کراچی میں چھرا مار نکلا اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا، خواتین کو سیلف ڈیفنس کرنے کی جو ہے ٹیکنیک سکھائی۔ پھر اس کے بعد جب زینب والا کیس ہوا تو بیسیکلی اس کیس کے اوپر میں شروع میں تو خاموش رہا، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، تو مجھے اسکول والوں نے اور انسٹیٹیوشنس نے کافی انسسٹ کیا کہ آپ جو ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے اوپر سیشنز کرتے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر وہ پروگرامز کریں۔ تو لوگوں نے اس وقت یہ کیا سائم کہ لوگ ہر بندہ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا، تو مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ جب کوئی اس طرح کا پاکستان میں مس ہیپ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو ایک تو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے کہ جو انٹرنیشنلی اس بات کو کتنا بڑھا چڑھا کے اور پاکستان کے اگینسٹ بتایا جاتا ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسے لوگ آگے بڑھیں تو وہ کوئی ایسی چیزیں کریں کہ اس کے جو ہے سیلف ڈیفنس کے اوپر اس کو اچھا ایک امیج پاکستان کا دکھانے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو بھی اسکلز ہیں
لائک جیسے میں مارشل آرٹ کروا رہا تھا, کسی کے پاس ایجوکیشن ہے, کسی کے پاس پیسے ہیں, تو وہ آگے بڑھے اور اس چیز کا جو ہے صدقہ نکالے اور دوسروں کی مدد کرے. تو میں نے جیسے ریفیوز ٹو بی اے وکٹم خواتین کا سیشن تھا, تو میں نے شٹر دی سائلنس کے نام سے, خاموشی توڑنے کے نام سے ایک میں نے پروگرام ڈیزائن کیا زینب والے کیس میں. تو اسکول کالجز کے اندر میں نے جا کے فری کلاسز وہ کروانی شروع کی اور فری میں نے سکھانا شروع کیا اس چیز کے اوپر کہ گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات پیرنٹس کو گھر سے بچوں کو سکھانی چاہیے, نہ کہ بچے جو ہیں کہیں اور سے یہ چیزیں سیکھیں. اب انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 3-4 سال کے بچے جو ہیں وہ گوگل بھی یوز کر لیتے ہیں اور یوٹیوب بھی یوز کر لیتے ہیں. کچھ ایسی سائٹس ہیں کہ جس کے اندر سجیشنس کے اندر سائٹ پہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو بچوں کو دکھانے والی نہیں ہوتی ہیں, ایڈ آ جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو بچے پھر اپنے والدین سے سوال کرتے ہیں, اور جب آپ ان کو کسی چیز کا جواب نہیں دیتے ہیں نا, تو بچے ایک گروئنگ اس میں ہوتے ہیں, ایک لرننگ پروسیس کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ اس کی ریسرچ کے اندر, اس کی سرچ کے اندر وہ خود لگ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو بھی وہ رزلٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر سیم جب میں نے یہ بچوں والے کیس کے اوپر جب میں نے کام کیا, تو جتنے بھی بچے ابیوز ہوتے ہیں تو آپ یہ جانیے کہ 80 سے 90% بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے ان کو ابیوز کرنے والے کون لوگ ہیں. ایک تو وہ بہت قریبی ہوتے ہیں آپ کے, عموماً کیس آتے ہیں, آپ نے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہوگا, آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی مل جائیں گے کہ آپ کے ریلیٹیوز نکل آتے ہیں, آپ کے قریبی دوست نکل آتے ہیں, آپ کے نیبرز میں سے لوگ نکل آتے ہیں, یعنی جن لوگوں کے اوپر آپ کا بہت زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے وہ لوگ جو ہیں اس میں سے نکل آتے ہیں. تو کیوں نہ آپ کے بچوں کو اتنی اویئرنیس ہو, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے والدین, آپ کو, میرے والدین ہمیں سکھاتے تھے کہ فلانے بندے سے وہ چیز لے کے نہیں کھانی ہے, فلانے کے پاس نہیں جانا ہے, فلانے کو ہاتھ نہیں لگانے دینا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں, اور وہ ہم جو ہے ماڈرن دور کے اندر آ کے ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے اور یہ چیز کرنی ہے. ماشاء اللہ سے میری بیٹی فاطمہ, جب میں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا تو یہ اس وقت تھی 1.5 سال کی تھی جب میں نے پراپر جو ہے وہ اسکولس کے اندر یہ کرنا شروع کیا. تو فاطمہ اور میں نے جا کے اسکولس کے اندر جو ہے ہم ڈیمو کرتے تھے تاکہ پیرنٹس موٹیویٹ ہوں. بہت سارے پیرنٹس, ہمیں ایک ایشو سیم یہ بھی آتا تھا کہ جب مینجمنٹ لکھتی تھی پیرنٹس کو, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا تھا کہ ہم نے بچوں کو اس حوالے سے بتانا ہے, تو اگر 500 کی تعداد ہے اسکول کے اندر تو 250 تو پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے یہ سیشن اٹینڈ نہیں کروانا, ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتانا. یعنی وہ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹرین بھی نہیں کرنا ہے, سکھانا بھی نہیں ہے اور ڈرنا بھی ہے. تو ہمیں تو یہ چیز خود سے اپنے گھر سے کرنی پڑے گی. تو بڑے کم نمبرز جو ہیں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے تھے, لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے اندر ٹرینڈ آ رہا ہے, وہ سیکھ رہے ہیں. اچھا, اس میں کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں, ماشاءاللہ اس کی ٹریننگ ہو گئی ہوئی ہے, اور ابھی تو ہم نے اس کو امپروو کیا ہے. نیکسٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیلیں ہیں اس کے اوپر یہ لیٹتی ہے اور پھر میں اس کے اوپر سے گزرتا ہوں. تو اب تو ماشاءاللہ یہ بڑی بھی ہو گئی ہے. جب یہ 2.5 سال کی تھی تو تب میں نے اس پہ یہ پہلی دفعہ کیا تھا, بہت آڈینس تھی, ایک اسپورٹس گالا ہو رہا تھا, وہاں پہ ہم نے کیا تھا. تو اب تو میرا ویٹ بھی کم ہو گیا, اس وقت میرا ویٹ بھی 90 kg تھا, تو وہ وزن اس کے پیٹ کے اوپر ڈال کے تو میں گزرا تھا. ابھی میں آپ کے سامنے کروں گا. اب جی میں اس کے پیٹ سے جو ہے یہ وزن ڈال کے گزروں گا. یہ دیکھیں جی میرا پورا ویٹ میں اس کی باڈی کو بچوں گا. چاہیے کہ ہم نے بچوں کو اسلامی نظریے کے حال سے دکھایا جائے. پہلے سب سے پہلے وہ چیزیں بتائیں جو اسلام میں سب سے پہلے بتا دیں. سیم ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور مجھے بھی اس چیز سے کچھ یاد آ گیا کہ جو والدین کے لیے بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹائم میں, آج کے دور میں ہم لوگ سوشل میڈیا اور دکھاوے اور ان چیزوں کے اندر چلے گئے. اب ان سب کے اندر نا اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے تو ہم موبائلس کے اندر ہیں, لیپ ٹاپس کے اوپر ہیں, تو ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب ماشاءاللہ سے میری یہ بیٹی فاطمہ یہ ٹاپر ہے, نہ صرف ایجوکیشن کے اندر, دنیا کی ہر چیز جو میں سے سکھاتا ہوں یا کرواتا ہوں اس چیز کے اندر. اس کی ریزن یہ ہے کہ تمام میرا بیزی شیڈیول ہونے کے باوجود بھی میری ایک روٹین ہے. میں جب اپنے گھر میں آتا ہوں تو 1 گھنٹے کے لیے میں اپنا نمبر آف کر دیتا ہوں, اور وہ 1 گھنٹہ میرے ان بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے. میں ان کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں, میں ان کو سکھاتا ہوں, میں ان کو پڑھاتا ہوں, جو ساری چیزیں, تو ان کو ایک کوالٹی ٹائم ملتا ہے. اسی طرح سے اس کی مدر جو ہے وہ اس نے اس کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے, وہ اس کو پراپر ٹائم دیتی ہیں, جو اس کو پڑھاتی ہیں, ساری چیزیں کرتی ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو جب تک خود ٹائم نہیں دیں گے تب تک آپ کے بچے کچھ سیکھ نہیں سکتے. دیکھیں ہم بچوں کو, میں ہمیشہ سے ایک بات سکھاتا ہوتا ہوں اور بتاتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے انسان بنیں, جھوٹ نہ بولیں, علم دوست بنیں, دوسروں کو دینے والے بنیں, تو معذرت کے ساتھ یہ تبدیلی آپ نے اپنے بچوں کے اندر نہیں اپنے اندر لے کر آنی ہے. تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے, اپنے آپ کو چینج کریں گے, تو آپ کے بچے بھی چینج ہوں گے اور وہ ایک اچھا شہری اور اچھا انسان بن سکیں گے.